ربنا أعلاك قدر. کبھی رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ کے تکیے کے سوا کوئی آپ کا ہمراز نہیں ہوتا، جب گالوں پر بہتے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا، کیا آپ نے کبھی سوچا اس لمحے میں آپ کو کون دیکھ رہا تھا؟ کون آپ کی سسکیوں کو سن رہا تھا؟ ہاں میرے عزیز دوستوں، جب تم رو رہے تھے اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے احساس پر بات کرنے جمع ہوئے ہیں جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، دکھ، تکلیف اور وہ آنسو جو اکثر تنہائی میں بہتے ہیں۔ زندگی امتحانوں سے بھری ہے، کبھی مال کی کمی، کبھی رشتوں میں درار، کبھی صحت کی ناسازی، کبھی امیدوں کا ٹوٹنا، اور ایسے میں انسان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں جو ہمارے درد کو سمجھے، کوئی نہیں جو ہماری بے بسی کو دیکھے، لیکن میری بہنوں یہ ہماری بھول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ قریب ہے، اتنا قریب کہ ہماری شہ رگ جگولر وینز سے بھی زیادہ قریب۔ وہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن کو سنتا ہے، ہماری ہر چھپی ہوئی آہ کو جانتا ہے۔ جب تم دنیا سے چھپ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہو، جب تمہاری آواز حلق میں گھٹ رہی ہوتی ہے اور صرف آنسو ہی تمہاری زبان بن جاتے ہیں، یاد رکھو وہ رحیم و کریم ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ہمارے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں میں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ہر آنسو سے واقف ہے۔ ایک ولی اللہ سے کسی نے پوچھا، جب ہم گناہوں پر شرمندہ ہو کر روتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں دیکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، صرف دیکھتا نہیں بلکہ ان آنسوؤں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے خوف یا محبت میں بہیں، وہ آنسو جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ سوچئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی یعنی درشٹی چلی گئی تھی، تو کیا اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ بے شک دیکھ رہا تھا، اور پھر صبر کا کیسا صلہ دیا۔ میرے عزیزوں، تمہارے وہ آنسو رائگاں نہیں جاتے۔ وہ آنسو جو کسی بے بسی پر نکلے ہوں، اللہ تمہاری مدد کے لیے راستے کھولتا ہے۔ وہ آنسو جو کسی گناہ کی ندامت میں بہے ہوں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے اور تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ وہ آنسو جو اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نکلے ہوں، وہ تمہارے درجات بلند کرتے ہیں۔ وہ آنسو جو کسی مظلوم کی تکلیف دیکھ کر نکلے ہوں، وہ تمہارے دل کی نرمی اور رحمت کا ثبوت ہیں۔ جب تم رو رہے تھے تو ہو سکتا ہے دنیا نے تمہیں کمزور سمجھا ہو، تنہا چھوڑ دیا ہو، مگر عرش والا رب تمہاری اس بے قراری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہارے دل پر سکون نازل کرنے پر قادر ہے۔ وہ فرماتا ہے، سن رکھو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تم رو رہے تھے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے، تمہاری ہر سسکی، ہر آہ بارگاہ الہی میں پہنچ رہی تھی۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ جب بھی دل غمگین ہو، جب بھی آنکھیں نم ہوں، تو اپنے رب کو پکارو، اسے بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تمہارے وہ آنسو جو تم نے دنیا سے چھپائے، اللہ کے ہاں وہ موتی ہے، وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ تمہاری مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، جب ہم تیری بارگاہ میں روتے ہیں ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، جب ہم تنہائی میں آنسو بہائیں تو ہمیں یہ یقین دلا دے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور تو ہی ہمارا سب سے بڑا غم گسار ہے۔ آمین۔